بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق کے احترام ساتھیوں، اللہ ذو الجلال نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لاتعداد مخلوقات کو وجود بخشا ہے، ان گنت مخلوقات کو کریٹ کیا ہے، لیکن جنوں اور انسانوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی بے شمار صورتیں ہیں۔ عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم نماز پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں میں سے اور فرائض کردہ ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کو شہادتین کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد اولین حیثیت حاصل ہے۔ کلمے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جسے یہ شرف بھی حاصل ہے، باقی ساری عبادات کو اللہ نے زمین پہ فرض کیا ہے۔ جب نماز کی فرضیت کی باری آتی ہے، رب الجلال اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرواتے ہیں، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی سیر کرواتے ہیں، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر طے کرواتے ہیں اور اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اپنے پاس بلانے کے بعد اپنے حبیب کو معراج کے موقع پہ نماز کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ معراج کے موقع پہ اس عبادت کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے
جس عبارت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ مناجات اور سرپوشی قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے ان المصلی یناجی ربہ، بے شک جو نمازی ہے جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کو شروع کرتا ہے، اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتا ہے، سبحانک اللہم کی تسبیح پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کی قرات کرتا ہے، رکوع و سجود میں جاتا ہے، تشہد میں التحیات للہ کہتا ہے، اور پھر اللہم صلی علی محمد ان کا درود پیش کرتا ہے، اور پھر باقی نماز کی دعائیں پڑھتا ہے۔ یہ وہ عظیم موقع ہے اور یہ وہ عظیم کیفیت ہے جس میں ایک نمازی اپنے پروردگار کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے۔ یہ حالت اتنی عظیم اور یہ کیفیت اتنی عظمت والی کیفیت ہے کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا شرف ملتا ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دکھوں کا مداوع، مصیبتوں سے چھٹکارا، مشکلوں کا حل بتایا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے استعانت مانگو، اللہ کی نصرت طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو میرے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول جب اپنے آپ کو راحت اور سکون دینا چاہتے ہوتے تو حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے قم یا بلال، بلال اٹھیے اور اقامت کہیے، اور جب تم اقامت کہے گا اور جماعت کھڑی ہوگی اور ہم نماز کو شروع کریں گے فَأَحِنَا بِهَا، اقامت کہہ کے ہم کو راحت پہنچائیے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، تمہاری دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی چیزوں میں سے اللہ ذوالجلال نے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈالی ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے دل میں 3 چیزوں کا پیار ڈالا ہے، ایک عورت کی محبت اور ایک خوشبو کی محبت اور تیسری نماز ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں نماز کے حوالے سے آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ان تینوں کے مقابلے میں میری آنکھوں کا قرار اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محو گفتگو ہوتے اور ہم سے باتیں کر رہے ہوتے اور ہمارے ساتھ وہ گفتگو میں شامل ہوتے، اور جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا، حی علی الصلاۃ کا آواز آتا، حی علی الفلاح کی آواز سنتے تو اللہ کے رسول ہمیں اس طرح چھوڑ کے چلے جاتے جیسے اللہ کے رسول ہم کو جانتے بھی نہیں۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو رب ذوالجلال نے فلاح اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کی فلاح چاہتا ہے، آخرت کی فلاح چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح وہ نماز کی پابندی میں ہے، بلکہ ہر نماز پہ مؤذن یہی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا وہ کامیابی کی طرف آتا ہے اور فلاح کی طرف آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، مومن سرخرو ہو گئے، کامیابی کے سہرے ان ایمان والوں کے ان کے گلے میں ہیں۔ کون وہ لوگ؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی رفاقت اور اپنی صحبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا سوال کرتے ہو، کیا آپ کی طلب ہے؟ حضرت ربیعہ سوچنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔
جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو, جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو, تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری اعانت کرو. جب تیرے کھاتے میں سجدوں کی کثرت ہوگی تو پھر قیامت کے دن اس کے سلے میں اللہ جلال تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو ادا کرتے وقت اس کا ادا کرنے والا چلتا زمین پہ ہے اور قدموں کی چاپ آسمان پہ سنائی دیتی ہے. حضرت بلال کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ بلال, میں نے خواب میں دیکھا ہے جنت کی سیر کرتے ہوئے میرے سامنے کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دیتی. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کس آدمی کے قدموں کی چاپ؟ فرمایا یہ آپ کو غلام بلال ہے, چلتا زمین پہ ہے, قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی. حضرت بلال کیا عمل کرتے ہو؟ بلال عمل کیا کرتے ہو, نیکی کیا کرتے ہو؟ فرمایا جب بے وضو ہوتا ہوں, جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو بھی تازہ کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز بھی. یہ وہ عظیم عبادت ہے جو رب ذوالجلال کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ ہے. بلکہ نبی کریم کے ارشاد گرامی حدیث قدسی ہے, بلکہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے اور کوئی عمل میرے سب سے زیادہ کسی کو قریب کر سکتا ہے, کسی عمل کی بنیاد پہ اگر کسی کو میرا قرب مل سکتا ہے تو وہ فرائض کی پابندی کرنا ہے. اور فرائض میں سے 24 گھنٹوں میں سے سب سے پہلا فرض کون سا؟ اور یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد عند ربہ وهو ساجد. وہ کیفیت اور وہ کنڈیشن اور وہ حالت جس حالت میں آدمی سب سے زیادہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے, اور وہ بھی نماز کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے. یہ عظیم عبادت ہے جو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر فرض کی ہے, جس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ان نمازوں میں سے ایک نماز فجر کی نماز ہے. یہ وہ عظیم نماز, ان 5 نمازوں میں سے ایک نماز فجر کی نماز ہے. اور فجر کی نماز یہ وہ عظیم نماز اور یہ وہ وقت ہے جس کی قسم رب ذوالجلال نے اٹھا کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. والفجر وليال عشر. یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے اور یہ نماز بھی بڑی قیمتی ہے. یہ وہ عظیم نماز ہے جس کے نام پہ اللہ نے پوری سورت کو نازل کیا. اور یہ وہ عظیم وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اللہم بارک امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح سویر کے اندر برکت ڈال, صبح سویر کو برکت بنا دو. جو آدمی اس وقت میں اٹھتا ہے اور اللہ کی بندگی سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور اللہ کی عبادت سے اپنے دن کو شروع کرتا ہے, وہ آدمی بھی مبارک ہے, اس کا عمل بھی مبارک ہے, اس کے سارے کام بھی مبارک ہے جو آدمی اس عبادت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے. فجر کی نماز کی اہمیت اس حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو جاننی چاہیے کہ 12 گھنٹے کی نعمت استعمال کرنے کے بعد رات کی نعمت, نیند کی نعمت, آرام کی نعمت, تھکاوٹ کو دور کرنے کی نعمت, جسم کو راحت دینے کی نعمت, ایک نہیں کئی نعمت سے آدمی عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. اور جب رب کی نعمت استعمال کی جائے تو اس کا شکریہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب میں نے نیند کی نعمت کو بھی استعمال کیا, میں نے اندھیرے کی نعمت کو بھی استعمال کیا, میں نے راحت اور سکون کی نعمت کو بھی استعمال کیا, میں نے اللہ اکبر کبیرہ رات کی نعمت کو بھی استعمال کیا, تو پھر جب صبح طلوع ہونے والی ہے, اندھیرے اور روشنی کی کشمکش جاری ہے اور صبح پھوٹنے والی ہے, مجھے اور آپ کو بھی اپنے اس وقت کا آغاز اللہ کی عبادت سے کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کی شکر کی ایک صورت ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں اس وقت کو اور ان گھڑیوں کو اور رات کے اس آرام کو اپنی رحمت کے طور پہ ذکر کیا ہے. فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ کی رحمت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بھی بنایا ہے اور دن کو بھی. رات کو پہلے ذکر کیا اور دن کو بعد میں ذکر کیا ہے. رات کو کیوں بنایا؟
فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو اس لیے بنایا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تم اس میں آرام کر لو، تم کو راحت ملے۔ 12 گھنٹے کی تھکاوٹ سے جب تمہارا جسم چور چور ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے جب تمہارا جسم تھکا ہوا ہے، تو پھر میرے بندے اب رات میں نے اندھیرا چھا گیا میری توفیق کے ساتھ اور میری قدرت کے ساتھ، اب یہ رات آرام کی رات ہے تاکہ تیری کھوئی ہوئی قوت تمہارا واپس آ جائے، تیری وہ طاقت محنت اور مزدوری سے جو صرف ہوئی ہے، تو نے اپنا رزق حلال کمانے کے لیے جو مشقت اٹھائی ہے اور تیری توانائی جو صرف ہوئی ہے، جب رات کو تو آرام کرے گا ہم تیری قوت کو دوبارہ تیرے تھلے لوٹا دیں۔ انسان کی جو قوت کی بیٹری ہے وہ رات کی نیند سے چارج ہوتی ہے۔ تھکا مانا جسم تھکا ہوا، عشاء وقت اس کا کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کسی کی بات سننے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن جب رات کو آرام کرتا ہے اگلے دن دوبارہ پھر حشاش اور خشاش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن اس لیے کہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رات بھی بنائی دن بھی بنایا، رات سکون کرنے کے لیے، فضل کو تلاش کرنے کے لیے اور فضل کو ڈھونڈنے کے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکریہ۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نوم کو، تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے استعمال کے بعد اب اللہ ذو جلال کا میرے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس کی نعمت کے اوپر شکریہ ادا کروں، اور اس کے شکریہ کی بہترین صورت فجر کی نماز کو بجماعت پڑھنا ہے۔ اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی نعمتوں کو اور عطا کرتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو جھکا دیتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا اور اضافہ کر دوں گا اور زیادہ کر دوں گا۔ اور اگر تم نے ناشکری کی اور تم نے ناشکری کی، اس کی رات سے بھی فائدہ اٹھایا، اس کے اندھیرے سے بھی فائدہ اٹھایا، اس کے آرام سے بھی فائدہ اٹھایا، اس کی دی ہوئی نیند سے، نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی۔ پوچھے ان لوگوں سے جو رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اگر مجھے اور آپ کو سکون کی نیند آتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے پہلو ڈالتے ہی اور پہلو پہ لیٹتے ہی اگر مجھے نیند آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے شکریہ کا جب وقت آیا تو اس وقت اگر میں غیر حاضر ہوں اور اس شکریہ کے موقع پہ موجود نہیں ہوں تو میرے سے بڑا خائب اور خاسر کون ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا اس نعمت کے شکریہ کی ادا کرنے کے طور پہ شکریہ بھی ادا کیجئے، اور وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ اس رات کی نعمت کے بعد فجر کی نماز پڑھنے سے اور فجر کی نماز کے ادا کرنے سے اور فجر کی نماز میں شریک ہونے سے مالک الملک اس شکریہ کے ساتھ میری اور میری جھولی میں کیا ڈالتا ہے، سنتے جائیے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرتے جائیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اس فرض کی ادائیگی کے لیے توفیق مانگتے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فجر کا نمازی شخص اور فجر کی نماز پڑھنے والا آدمی، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی حمایت میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ اللہ کی سپرداری میں ہے، وہ رب عزت جلال نے اس کو محفوظ کیا ہے، وہ دنیا کی آفتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، وہ آخرت کی آفتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کا جسم بھی محفوظ ہے، اس کا گھر بھی محفوظ ہے، اس کا در بھی محفوظ ہے، اس کے بیوی بچے بھی محفوظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت جندب بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ اللہ کی سپرداری میں ہے، وہ اللہ کی رعایت میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، دنیا کے اندر بھی وہ محفوظ ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ محفوظ ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ فلا يطلبنكم اللہ من ذمته بشيء، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ داری کے حوالے سے
تم میں سے کسی کی جواب دہی نہ کر لے. تم میں سے کسی کی جواب دہی. اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جس کو اللہ ذمہ داری دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کے حوالے سے جس کی سپرداری اللہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی جواب دہی نہ کر لے, اس لیے کہ جس کو جواب دہی کے لیے قیامت کے دن رب ذوالجلال کھڑا کر لے گا, جس کا واسطہ اللہ تعالیٰ کر لے گا, جس کو اللہ ذوالجلال اپنے ذمے کو توڑنے کے حوالے سے بلا لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پالے گا. ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم, اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اس کا ایک مفہوم یہ ذکر کیا گیا ہے, فجر کا جو نمازی ہے وہ اللہ کی سپرداری اور اللہ کی حفاظت میں ہے, اور کسی شخص کو فجر کے نمازی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. جب فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو کوئی تکلیف دے گا تو وہ اللہ کی ذمہ داری کو توڑ دے گا, اللہ کی ذمہ داری کو توڑ دے گا. اور جب وہ اللہ کی ذمہ داری کو توڑے گا, جب وہ اللہ کی ذمہ داری کو توڑے گا جس کو اللہ نے کہا تھا یہ میری امان میں ہے, یہ میری ضمان میں ہے, یہ میری حفاظت میں ہے, کوئی اس کو تکلیف دے گا تو اللہ کی ضمانت کو توڑے گا اور اللہ کے ذمے کو توڑے گا. اور فرمایا اگر اس کو تکلیف دے کے میرے ذمے کو توڑتا ہے, قیامت کے دن میں اس شخص کو اور ذمہ جہنم کیا کر دیں. اور اس کا ایک معنی یہ بھی محدثین نے ذکر کیا ہے, فجر کی نماز پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ تو محفوظ ہے اور میں تجھے ضمان و امانت دیتا ہوں, تو میری امانت میں ہے, تو میری رعایت میں ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی یہ سہولت اور یہ رعایت نہیں لینا چاہتا تو وہ اللہ کے ایگریمنٹ کو قبول نہیں کر رہا, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محاسبہ کرے گا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو فجر کی نماز کو پڑھ تو میں تجھے امان اور ضمانت دیتا ہوں, تو تُو نے میرے اس ایگریمنٹ کو قبول. اور اللہ نے اگر اپنی اس ذمہ داری کے حوالے سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی تھی, اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کے حوالے سے آج نماز نہ پڑھ کے مالک الملک کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہوگا, اور جس کو اللہ تعالیٰ جواب دہی کے لیے کھڑا کر لے گا اور اس سے پوچھے گا اور پکڑے گا, اس کو اس کی سزا میں جہنم کی آگ میں. فجر کی نماز کا دوسرا اور بلکہ اسی پہلی صورت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی بیان کیا ہے, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو, تم اللہ کے قانون کی حفاظت کرو, تم اللہ کے فرائض کی حفاظت کرو, تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے تم ان کو پورا کرو. رب ذوالجلال تمہاری نصرت اور تائید اور مدد. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احفظ اللہ یحفظ کا, اپنے چچیرے بھائی کو یہ وصیت کی تھی کہ عبداللہ تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت. اور یہ اللہ کی سنت ہے جو پیڑھی سے چلی آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس ایک اللہ کی توحید کی بات کی جب کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا. اللہ کی توحید کی بات کی, لوگوں نے ان کو آگ میں جلا کے راکھ کرنا چاہا, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں لیتا ہے اور جب وہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ پھر جلانے والی آگ سے بھی اس کو محفوظ. وہ فرعون جو کئی سالوں سے اس بچے کے قتل کرنے کے اوپر تولا ہوا تھا اور کئی سالوں سے بچوں کا قتل کر رہا تھا کہ جس بچے نے میری بادشاہ کو ختم کرنا ہے, مالک الملک اپنے بندے کی حفاظت کرواتا ہے تو اسی کے گھر میں کرتا ہے. اس کی جو خوراک اور اس کے جو روزانہ کا وظیفہ ہے, منتھلی وظیفہ, وہ فرعون کے گھر سے ادا ہوتا ہے. اس کو قتل کرنا چاہتا ہے, اس کا پیچھا کرتا ہے. مالک جو اللہ کو یاد رکھتا ہے, جو اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے, جو اس کی شریعت کا پابند ہے, جو اس کے قانون کے اوپر پورا اترتا ہے, مالک الملک اس کے لیے سمندر سے راہ بنا دیتا ہے, اور جو اس کے حکم کو توڑتا ہے اللہ اسی کو اسی سمندر میں غرق کر کے ڈبو کے مار دیتا ہے. دوسرا فائدہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے, وہ شخص جو فجر کی نماز کا پابند ہے وہ شخص جہنم کی آگ کے اندر نہیں جائے گا. آگ سے محفوظ, نار سے محفوظ. وہ آگ اس کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. وہ آگ
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، وہ آگ جس آگ کو رب ذوالجلال نے کہا نار اللہ الموقدہ، جو کہ بھڑکنے والی آگ، وہ آگ جس کو اللہ نے کہا نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ جس کا مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے۔ کبھی اس کو حطمہ کہا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی ہے، جو اس آگ میں چلا جائے گا وہ چکنا چور کر کے رکھ دے گی۔ وہ آگ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے سانس کو آج گرمی کی شدت کی صورت میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ۔ وہ خوش نصیب جو فجر کی نماز کا پابند ہے، فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، فجر کی نماز میں صف اولا میں ہے، فجر کی نماز میں اللہ اکبر کی صلاۃ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت عمار بن رویبہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وہ آدمی ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی۔ کون سی نماز؟ ایک فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز۔ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے بھی پڑھتا ہے اور فجر کے غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھتا ہے۔ فجر کی نمازی کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ فجر کے نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کامیابی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے۔ سب سے بڑی کامیابی وہ جنت کا حصول ہے۔ آگ سے بچنا بھی کامیابی ہے، جنت میں جانا بھی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب اور سرخرو ہو گیا۔ آگ سے بچنا بھی کامیابی اور جنت میں جانا بھی کامیابی۔ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے، وہ جنت جس کی نعمتیں، جس کے پھل اور جس کے ثمرات کے حوالے سے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنے نہیں اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک پیدا نہیں ہوا، وہ جنت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کی حوروں میں سے ایک حور رات کی سخت تاریکی میں، رات کی اندھیری رات میں آسمان سے اپنے چہرے کو آسمان سے نیچے کر دے تو وہ رات کی تاریکیوں کو روشنی کے اندر تبدیل کر دے۔ وہ جنت جس میں اللہ ذوالجلال جنتی کو سونے کا کنگن پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جنتی اپنے سونے والے کنگن کے ہاتھ کو دن کے 12 بجے آسمان سے نیچے نکال دے تو اس سونے کے کنگن کی چمک سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ وہ جنت جس کی قدر و قیمت سے جو لوگ واقف تھے وہ دنیا کے مسائل کو برداشت کر لیتے تھے، دنیا کی مصیبتوں کو سہ لیتے تھے، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن جنت اپنے ہاتھ سے جانے۔ حضرت عطا رضی اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن میرے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عطا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں، میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ استاد جی دنیا میں جنت اور جنتی عورت؟ میں کہ ہاں دنیا میں جنتی عورت ہے۔ ہاں استاد جی کون سی وہ عورت؟ فرمایا کہ وہ خاتون جو جا رہی ہے یہ جنتی عورت ہے۔ استاد جی وہ کیسے جنتی عورت؟ فرمایا ایک دن میں نبی کریم کی مجلس میں تھا تو یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کی تکلیف ہے، اور جب مرگی کے دورے میں بے ہوش ہوتی ہوں تو میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے اور میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے اور مجھے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ان شئت دعوت لک، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اور اللہ تجھ کو شفا دے دے گا، اور اگر تو چاہتی ہے وَإِن شئت صبرت فلک الجنہ، اور اگر تو اس تکلیف میں صبر کرتی ہے تو میں محمد تجھ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہماری ایسا کمزور ایمان کا مالک ہوتا تو شاید فوراً کہتا کہ اللہ کے رسول بس دعا ہی کر دیجیے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ جو جنت اگر اس بیماری کے اوپر صبر کرنے کے نتیجے میں اگر جنت ملتی ہے تو یہ سودا مہنگا، بیماری کو برداشت کر لیتی ہوں، تکلیف کو سہ لیتی ہوں، اور اگر اس کے بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے تو جنت جیسی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل موجود نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول میری ایک گزارش ہے، میرے لیے یہ دعا کر دینا کہ اللہ میرے جسم کو ننگا رکھے، بیماری میں صبر کر لیتی ہوں لیکن دعا کرے کہ میرا جسم ننگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا کی، اور اس کے بعد میں بیدی کا دورہ پڑتا تھا پھر اس کا جسم ننگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنت کی قدر و قیمت سے واقف تھے، جنت کے حصول کو سب سے اولین مقصد قرار دیتے تھے، اور جنت میں جانے کو سب سے اہم سمجھتے تھے، اور اس جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری اس کی روایت کرتے ہیں، فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ ان سے ایک نماز فجر کی اور عصر کی، فجر کی اور عصر کی، جو آدمی دو ٹھنڈی نمازوں کے اوپر پابندی کرتا ہے کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ فجر کی نماز کی چوتھی فضیلت یہ ہے، یہ وہ عظیم وقت ہے، اور یہ وہ مبارک وقت ہے، اور یہ وہ بابرکت نماز ہے جس نماز کی ادائیگی کرتے وقت یہاں علیحدہ کا مسلمان اللہ کے حوالے پہ لبیک کہہ کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کو پورا کرتے ہوئے، اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، اور اپنی تھکاوٹوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، اپنی لذتوں کو ترک کرتے ہوئے، رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم وقت ہے کہ جب اس کی فجر کی نماز میں حاضری لگانے کے لیے آسمان سے ملائکہ اس کے محلے کی مسجد میں آئے ہوتے ہیں، اور یہ وہ مبارک نماز ہے جو نماز فرشتوں کی موجودگی میں ادا کرتا ہے۔ اس کو یہ کہ اس نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے اس محفل کے اندر وہ نورانی مخلوق بھی موجود، اور وہ آدمی کتنا بدبخت ہے کہ جس کے گاؤں اور جس کے محلے کی مسجد میں آسمان سے ملائکہ آئے ہوئے ہوں اور وہ گھر میں سویا رہے، وہ کتنی بڑی خیر سے اپنے آپ کو محروم کر چکا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہے کہ اس مسجد میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے شاید پورا علیحدہ اکٹھا، اگر میرا اور آپ کا یقین ہو کہ روزانہ فجر کی نماز میں ملائکہ نازل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورۃ اسراء ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے کے چھا جانے تک۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد کی دو نمازیں ہیں، اور رات کی تاریکی چھانے کے بعد کی دو نمازیں ہیں۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز بھی ہے، اور سورج کے ڈھلنے کے بعد عصر کی نماز بھی ہے۔ غسق اللیل سے مراد کی دو نمازیں ہیں، دو نمازوں کا وقت مقصود ہے، رات کے اندھیرے میں مغرب کی نماز بھی رات کے اندھیرے میں، اور عشاء کی نماز بھی رات کے اندھیرے میں۔ اور فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، فجر کا قرآن پڑھنا۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن فجر سے مراد نماز فجر ہے، اور اس لیے قرآن فجر کہا گیا کہ نمازوں میں سے سب سے لمبی قرات ہوتی ہے تو کس نماز میں؟ فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ قرآن پرسکون طریقے سے اگر پڑھا جاتا ہے، جب ہر طرف کوئی شور و غل نہیں، کوئی شور و غوغا نہیں، اور کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، رات کا سناٹا چھایا ہوتا ہے، جب قرآن کی تلاوت سنی جاتی ہے بالکل پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور اس ماحول میں آسمان سے ملائکہ بھی آئے ہوتے ہیں، اور رب کا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ رب کا قرآن پڑھا جانا اتنا عظیم وقت ہے کہ اس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور فرشتے آسمان سے تیری مسجد میں اترے ہوئے ہیں، تیرے شرکے کی مسجد میں، تیرے محلے کی مسجد میں، تیرے شہر کی مسجد میں۔ فرشتے آسمان سے اتنی مسافت طے کرنے کے بعد فجر کی نماز کا قرآن سننے کے لیے تیری مسجد میں ہو، اور تو اپنی مسجد میں حاضر نہ ہو،
اس سے بڑا بدبخت انسان کو ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کا قرآن پڑھنا ہے اور فجر کا جو قرآن کی تلاوت ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، یہ ملائکہ کی حاضری کا سبب بنتا ہے، فرشتوں کی حضوری کا سبب بنتا ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمہارے پاس آتے ہیں۔ عصر کی نماز پہ آنے والے فجر کی نماز تک تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو ڈیوٹی چھوڑنے سے پہلے فجر سے لے کر عصر تک ڈیوٹی کرنے والے بھی وہاں تشریف لے آتے ہیں، دونوں پارٹی جمع ہوتی ہیں۔ فرمایا یجتمعون ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، کہ یہ فجر کی نماز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ جماعت جو رات تمہارے پاس رہی تھی، جو رات تمہارے پاس گزار چکی تھی، فرشتوں کا وہ گروہ جو رات یہاں تھا وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، فسألہم وہو اعلم بہم، تو پھر رب ذوالجلال ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہاں سے آئے ہیں، کس مسجد سے آئے ہیں، کس محلے سے آئے ہیں، کس جگہ سے آئے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کے اکرام کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کے مقام کے لیے اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور وہ جانتا بھی ہے، کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا ہے، زمین سے آئے ہو، مسجد سے آئے ہو، ڈیوٹی سے واپس آئے ہو، فجر کی نماز سے آئے ہو، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا ہے؟ آگے سے فرشتے جواب دیتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون، ہم جب ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس گئے تھے تو پھر بھی نماز میں تھے، اور آئے ہیں تو پھر بھی، اور وہ کتنا بدبخت آدمی ہے کہ دونوں مقام پر دونوں پارٹی جس کی گرادری لگاتے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے، عرب ہے یا عجم ہے، فقیر ہے یا غریب ہے، امیر ہے یا غریب ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا لیکن فجر کی نماز کے اندر موجود ہے، تو مالک الملک کے دربار میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ کتنا سعادت مند آدمی ہے جو فجر کی نماز میں شریک ہے اور مالک الملک کے دربار میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں میرا اور آپ کا ذکر ہو تو اس کا ایک سبب فجر کی نماز میں آنا بھی ہے اور عصر کی نماز میں شریک ہونا بھی ہے۔ پانچویں فضیلت فجر کی نماز کی، قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے، تاریکیوں کا دن ہے، کوئی روشنی نہیں ہوگی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اندھیرے تو قیامت کے دن کے اندھیرے، اور ان اندھیروں میں جن کے سینوں میں ایمان کی ضرورت موجود ہے، وہ اپنے ایمان کے نور میں اپنی جنت کا راستہ پانے والے ہیں اور اپنی منزل کو پہنچنے والے ہیں، اور ان کے ایمان کا نور ان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، سہل بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، وہ لوگ جو رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، جو رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھروں کو رخ کرتے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اللہ ذوالجلال کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور اندھیرے میں کون سی نماز؟ فجر کی نماز بھی اندھیرے میں اور عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں۔ فرمایا ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو رات کی تاریکی میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور مسجدوں میں جاتے ہیں، فرض کو پورا کرنے کے لیے مسجدوں کو روک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے قیامت کے دن مکمل نور عطا کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کی چھٹی فضیلت یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عثمان بن عفان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں،
فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، وہ امتی جو عشاء کی نماز بھی بجماعت پڑھتا ہے، عشاء کی نماز بھی بجماعت پڑھتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اس کے عشاء کی نماز بجماعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ رات کا قیام، رات کی عبادت، قیام اللیل، پوری رات قیام کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تہجد کی نماز پڑھنا رسول کریم پہ واجب تھی اور میرے آپ کے لیے مستحب عمل ہے۔ پوری رات عبادت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا اور اللہ سے سرگوشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، رات کا قیام اور رات کھڑے ہونا۔ فرمایا جو عشاء کی نماز بجماعت پڑھتا ہے اللہ اس کو آدھی رات کے برابر قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جو صبح کی نماز بجماعت پڑھتا ہے فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، صبح کی نماز بجماعت پڑھنے والا اور عشاء کی نماز بجماعت پڑھنے والا یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان دو نمازوں کی بجماعت پڑھنے کی وجہ سے پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی ساتویں فضیلت یہ ہے، فجر کی نماز کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ یہ کسی کے ایمان کو چیک کرنے کا معیار ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے ایمان کو بھی چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ شروع مہینے سے لے کر 30 تاریخ تک ایک ورقے پہ حاضری لگانا شروع کر دے کہ میری کتنے دن فجر کی نماز بجماعت گزری۔ اگر تو 30 کے 30 دن اس کی فجر کی نماز بجماعت گزری ہے تو وہ شخص سمجھ لے کہ میرا ایمان 100% صحیح۔ اور اگر مہینے کے 30 دنوں میں سے 20 دن وہ حاضر اور 10 دن غیر حاضر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان 70% ہے، 30% نفاق۔ 15 دن حاضر اور 15 دن غیر حاضر تو 50% ایمان کمزور ہے، اس کے اندر نفاق۔ اور میں نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس میں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین، بے شک منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نماز وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اس دور کے منافق بھی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، رسول کریم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ کیا ان کی نماز ان کو فائدہ دے گی؟ ان کی نماز ان کو فائدہ بھی نہیں دے گی، ذرہ برابر بھی ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے کے اندر۔ لیکن منافق نبی کریم کے زمانے میں اپنی 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری نماز ہم کو فائدہ دینے والی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کو یقین تھا کہ اگر ہماری ایک نماز بھی مسجد نبوی سے بلا وجہ چھوٹ گئی تو ہمارا جو نفاق ہے، جو ہم نے کفر کو چھپایا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اور اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مومنوں کے صف میں شامل رکھنے کے لیے، اس کے باوجود کہ ان کو پتا تھا کہ ہماری نمازیں ہم کو فائدہ نہیں دیتی، وہ نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو ہمارا کفر ننگا ہے۔ اور آج اگر رسول کریم دنیا میں آج فجر کی نماز میں مومن کو بچے گا، شاید ہی قسمت والے کو خوش نصیب ہو جن کو مومن کہہ سکا، لیکن ورنہ حالت ہماری یہ چکی ہے کہ وہ لوگ اپنے جھوٹے اسلام کو بچانے کے لیے 5 نمازیں مسجد نبوی پڑھتے تھے، اور ہم سچے مومن ہونے کے باوجود بھی فجر کی نماز میں اگر حاضر نکلے، ہمارے ایمان اور ان کی نفاق کا اندازہ آپ کو دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، لو یعلمون ما فیہما، منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں، انتہائی ثقیل اور بوجھل ہیں۔ ان نمازوں کے لیے اٹھ کے آنا سردی کی شدت میں، رات کی تاریکی میں بڑا مشکل ہے، لیکن صرف اپنے اسلام، جھوٹے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا،
اگر ان کو علم ہو جائے کہ ان دو نمازوں میں کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، اللہ نے ان دو نمازوں میں کیا چھپا کے رکھا ہے، اس کے سلے میں اللہ ان کو کیا عطا کرنے والے ہیں، اور اگر وہ ظاہر کر دیا جائے ان نمازوں کے اندر جو ثواب اور اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو پھر اس کو پانے کے لیے ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں، ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھٹنوں کے بل چل کے یا اپنے کولوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے آ کے بھی وہ ان نمازوں کا ثواب حاصل کریں گے اگر ان کے علم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالی لگایا کرتے تھے، فلاں بندہ موجود ہے، اشاہد فلاں بندہ موجود ہے، فلاں آدمی حاضر ہے، فلاں شخص موجود ہے۔ فجر کی نماز میں رسول کریم حالی لگایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور میں ان گھروں کا چکر لگاؤں جو جماعت چھوڑ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے اگر عورتوں اور بچوں کے بے گناہ جل جانے کا خوف نہ ہو تو میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں جو اس نماز میں وہاں موجود۔ کون سی نماز تھی؟ وہ بھی فجر کی نماز تھی، وہ بھی فجر کی نماز تھی۔ یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں آپ نے اس کو فجر کی نماز میں سستی کرنے کو منافقوں کی علامت قرار۔ تو ایمان اور نفاق کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی اور چیک کرنے والی چیز، ایمان کو چیک کرنے کا معیار بھی کون سی نماز ہے؟ وہ فجر کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ فجر کی نماز سے وہی شخص لیٹ ہوتا تھا جو منافق ہوا کرتا تھا، مومن فجر کی نماز سے لیٹ نہیں۔ فرمایا جس کا نفاق معلوم ہو چکا تھا، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَتَحَالَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، آدمی آتا تھا فجر کی نماز میں لایا جاتا تھا، اتنا کمزور تھا، اتنا نڈھال تھا، چل نہیں سکتا تھا، دو آدمی اس کو سہارا دے کے آتے تھے فجر کی نماز پڑھنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دو آدمی سہارا دے کے اس کو لے آ کے اور فجر کی نماز میں اس کو کھڑا۔ کیا ہماری حالت ان بوڑھوں سے بھی نہیں گزری؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنسَانَ فِي الْعِشَاءِ، جب ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی کو گم پاتے تھے تو ہم اس کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ شخص مومن، جو اس کے نفاق کی علامت سمجھتے تھے۔ آٹھویں فضیلت اس فجر کی نماز کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ اس کو روایت کرتی ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو سنتیں، فجر کی دو سنتیں، فرض کی بات نہیں کرتے، فجر کی دو سنتیں جو انتہائی ہلکی سنتے ہیں، جس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھا جاتا ہے، اور جس کا ہلکا پڑھنا بھی سنت ہے، جس کو خفیف پڑھنا بھی سنت ہے۔ فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے، دنیا کے مال، دنیا کے خزانے، دنیا کے ہیرے، دنیا کے جواہرات، دنیا کے مال و دولت، دنیا کے ملک اور بادشاہتیں آپ ایک پلڑے میں رکھ لیں، اور فجر کی دو سنتیں ایک پلڑے میں رکھ لیں، رب ذوالجلال کو فجر کی دو سنتیں پوری دنیا کی مال و متا سے زیادہ یہ بہتر۔ یہ تو اس نماز کی سنتوں کی حالت ہے، فردوں کی فضیلت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کی نویں فضیلت جو نبی کریم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن جب آدمی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں کرنے کے بعد، اور جنت کی نعمتوں، جنت کی حوریں، جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی دودھ، شہد اور پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، اور جنت کی نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن جنتیوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے کس چیز کی طلب ہے، تو جنتی کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ جنت میں موجود ہے کہ ہمیں کس چیز کی طلب۔ اور بازار میں جنتیوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری نعمت جنتیوں کو دیں گے، وہ کون سی نعمت؟ وہ اپنا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیں گے، اور مومن حضرات اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کریں گے اور اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو جنتی کہہ اٹھیں گے اللہ جنت کی بڑی نعمتوں کا استعمال کیا، لیکن سب سے لذیذ اور سب سے مزیدار نعمت جنت کی وہ تیری ذات کا
جو مزہ تیرے چہرے کو دیکھنے میں آیا وہ کسی نعمت کے اندر موجود نہیں۔ رحمت وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشنما ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وہ دیدار ہے جس کو اللہ نے کہا للذین آمنوا الحسنی، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے ان کے لیے جنت ہے، اور جنت سے کچھ زیادہ بھی، اور اس زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کی مجلس میں تھے، اور روایت بھی صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر البجلی اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک دن نبی کریم کی مجلس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں چاند کی طرف دیکھا، اور چاند کی طرف دیکھنے کے بعد، اور چاند بھی 14ویں رات کا چاند تھا جو اپنے پورے جوبن پہ تھا، پورا چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو۔ چاند بغیر کسی دکم پیل کے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے، اور بغیر کسی بادل کے، اور بغیر کسی جو ہے نا وہ بغیر کسی حائل کے اگر تم کو بالکل چمکتا ہوا صاف نظر آتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں رب کا دیدار بھی ایسے فرمایا۔ ساتھ ہی بھی فرمایا لا تضامون فی رؤیتی، آج اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی مشقت پیش، کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بادل نہیں۔ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، اگر تم قیامت کے دن اپنے رب ذوالجلال کو اس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر خیال کرو تمہاری فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز بھی چھوٹنے نہ پائے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز بھی چھوٹنے اس کے اوپر تم مغلوب نہ ہو جاؤ۔ ان دونوں نمازوں کے اوپر غالب رہو، جب ان دو نمازوں کے اوپر غالب رہو گے مالک الملک قیامت کے دن تم کو جنت میں اپنے دیدار سے نوازے۔ فجر کی نماز کی 10ویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ آدمی پاکیزہ مزاج رکھتا ہے، اچھی طبیعت کا مالک رہتا ہے، چست چاق اور چبل رہتا ہے، سستی اس کے قریب نہیں ٹپکتی، وہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کرتا ہے، سارے دن کی معاملات میں ٹھیک ادا کرتا ہے۔ جس کی فجر کی نماز باجماعت پڑھی جائے وہ آدمی بالکل اس کے سارے معاملات ٹھیک گزرتے ہیں، جسم کے اندر بھی ہمت اور طاقت اور قوت ہوتی ہے، جسم بھی اس کا نشیط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، سستی اس کے قریب نہیں ٹپکتی۔ حدیث رسول ہے، رسول کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رافق احدکم، تم میں سے کسی شخص کے سر کے آخری حصے میں شیطان گرے لگاتا ہے، گانٹھ لگاتا ہے اور گرہ لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے۔ 3 گرے لگانے کے بعد فرمایا جب وہ سوتا ہے تو شیطان اس کو تھپیاں دیتا ہے، اس کی گروں کے اوپر تھپیاں لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، فقد سویا رہے، سویا رہے، رات بڑی لمبی ہے، رات بڑی لمبی ہے، تھپکیاں دلا دلا کے اس کو سلاتا ہے۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ بیدار ہو گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، فجر کی نماز پہ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، بیدار بھی ہو گیا اور اللہ کا ذکر بھی کیا، بیدار ہوتے ہی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور۔ وہ جب بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ پھر فَإِن تَوَضَّأَ وَانْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر بیدار ہونے کے بعد ذکر کرنے کے بعد اٹھ کے وضو کر لیتا ہے، اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور فرمایا فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، اور اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد تو اس کی پھر ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، چاق و چابند چست انداز سے وہ صبح اٹھتا ہے اور صبح کرتا ہے، اور بڑا اس کا مزاج بڑا صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، اگر اس کو یہ 3 گرہیں اس کی نہیں کھلتی، نہ اس نے نہ بیدار ہوا،
نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی، پھر وہ کسلان سستی کا مارا ہوا، وہ نحوست کا مارا ہوا اور بڑے گندے مزاج کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے اگر اس کی فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی فجر کی نماز کی 11ویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھنے والا شخص ہے اس کی یہ نماز ابرار کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، ابرار کے ساتھ، کیونکہ اس نماز میں ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ابرار، نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ایماندار بھی موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ وہ رب ذوالجلال کے مہمانوں میں لکھا جاتا ہے، رحمان کے مہمانوں میں لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمانوں میں اس کو لکھا جاتا ہے جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ ثم اتى المسجد، جس نے وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا، فصلى ركعتين قبل الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے اس نے 2 رکعت سنتے ادا کی، ثم جلس حتى يصلي الفجر، پھر وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کتبت صلاته يومئذ في صلاة الابرار، اس کی آج کی نماز، اس دن کی نماز ابرار کے ساتھ لکھی جاتی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور فرمایا وکتبت فی وفد الرحمن، اور اس کو رحمان کے مہمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے، رحمان کے مہمانوں میں لکھ دیا۔ فجر کی نماز کی یہ 12 فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ وہ نماز ہے اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے، اس میں تاخیر کرتا ہے، اس میں لیٹ کرتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا، ایک شخص صبح تک سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، فرمایا ذاق رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ انسان ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور نماز کے پیچھے رہنے والے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جب آپ نے ایک لمبی حدیث کا ذکر کیا کہ مجھے سیر کرائے گی جنت کی، اور سیر کرتے ہوئے میرا ایک ایسے بندے کے پاس سے بھی گزر ہوا جس کا سر پتھر کے نیچے رکھ کے پتھر اوپر مار کے سر کچلا جا رہا تھا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے اور جس کے سر کو رگڑا جا رہا ہے، پتھر مار کے اس کے سر کو اللہ اکبر جو ہے نا وہ کچل دیا جاتا ہے۔ فرمایا آگے سے فرشتہ کہتا ہے انہ رجل الذی یاخذ القرآن فیحفظہ، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو یاد کیا اور قرآن یاد کرنے کے بعد اس کو بھول گیا۔ ایک اور دوسرا فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ بدبخت ہے جو فردی نماز سے سویا رہتا ہے، فردی نماز سے۔ اور کون سی بات ہے؟ سب سے پہلا مثال وہ فجر کی نماز بنتی ہے، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہے اور فجر کی نماز سے سویا رہتا ہے، یہ اس کی سزا ہے جو اس نماز میں سستی ہوتا ہی کرتا ہے۔ آخر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب کے دور میں تستر نامی شہر فتح ہوا تو تستر کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو 1.5 سال تک اس شہر کا محاصرہ کرنا پڑا، 1.5 سال تک مسلمان اس شہر کا محاصرہ کیے رکھے رہے۔ اس قافلے میں، اس جنگ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی شریک تھے، حتیٰ کہ 1.5 سال کے بعد فجر کی اذان کے بعد موقع ملا کہ آپس میں دونوں گروہوں کی، مجوسیوں کی اور ان آگ پوجنے والوں کی، فارسیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی اتنی سخت لڑائی شروع ہوئی کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، مسلمانوں کو اشارے سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورج نکلنے کے بعد فتح تو نصیب کر دی، مسلمان جیت تو گئے، لیکن فجر کی نماز جو چھوٹی تھی اس دن، ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں واللہ لقد زیت علینا صلاۃ الصبح، اللہ کی قسم ہماری صبح کی نماز ضائع کر دی گئی۔ کس میں؟ جہاد کے میدان میں، کس میں؟ کفار سے لڑائی کرتے، کس میں؟ جب مسلمانوں اور کافروں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، کس میں؟ جب اسلام کی کوہان کے اوپر عمل ہو رہا تھا، کس میں؟ جب شہادت کے رتبے کو پانے کے لیے مسلمان آگے بڑھ رہے تھے،
کہتے ہیں ہماری اس وقت میں اس حالت میں ہماری نماز کو ضائع کر دے گا. ہم کو تو فتح تو مل گئی. فرمایا لصلاۃ الصبح عندی خیر من الف فتح. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھنا میرے نزدیک اس قسم کی حلال فتح سے بھی زیادہ بہتر تھا. ہماری وہ جماعت، ہماری وہ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھی جاتی اور اس میں سستی اور کوتاہی نہ ہوتی. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے نزدیک، وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، ان کے نزدیک فجر کی نماز کتنی قیمتی تھی. یہ چند فضائل تھے فجر کی نماز کے. میرے وہ احباب اس فرض کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں اور اس خیر سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے غلطی سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی